نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 52۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے، اور دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے تمام مبلغین کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو اسلام کی دعوت کا مزاج کیا ہے، اسلام کی دعوت کن کن لوگوں کے لیے ہے۔ جب کوئی مبلغ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے تو وہ کیا لوگوں کو پرسیپشن دے، کیا تاثر دے، لوگوں کو کیا بتائے، لوگوں کو کہ دین کن کن کے لیے نازل کیا گیا، اس کا ذکر ہے۔ دنیا میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے بارے میں تاثر یہ دینا چاہتا ہے، ہم بڑے ایلیٹ ہیں، تو وہ معاشرے کے صرف اعلیٰ اور ایلیٹ طبقے کو مخاطب کرتا ہے، ٹارگٹ کرتا ہے۔ وہ چونکہ دیکھیں وہ خود تو کمزور ہے نا، اپنی ذات سے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خود اعلیٰ بننے کے لیے ان کی مجبوری ہے کہ وہ اعلیٰ طبقے کا سہارا لیں جو معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ یہ ان کی کمزوری ہے، ان کو بیساکھی چاہیے نا، ان کو کرچز چاہیے کہ بہت ایلیٹ لوگ، بہت پیسے والے لوگ آ کے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو ہم کو اعلیٰ سمجھا جائے گا، تبھی لوگ ہم کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھیں گے، ہم کو ایلیٹ سمجھیں گے، ہم کو ایرسٹوکریٹ سمجھیں گے۔ قرآن کو آپ دیکھیے اور اسلام کو، قرآن جو ہے اس کو بیساکھیوں کی یا اسلام کو بیساکھیوں کی یا کرچز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کو اس بات کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے اعلیٰ ہونے کے لیے معاشرے کے صرف اعلیٰ اور ایلیٹ طبقے کو یا ایرسٹوکریسی کو مخاطب کرے اور ان کو مخاطب کر کے کہے کہ بس صرف تم آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی معاشرے کا کمتر طبقہ آ کر قرآن سننے لگ جائے تو ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں پہ کیا تاثر پڑے گا۔ قرآن کو اور اسلام کو قطعاً فکر نہیں اس بات کی، اس لیے کہ اعلیٰ اور گھٹیا ہونے کا معیار تو خود قرآن ہے، قرآن تو خود اسٹینڈرڈ ہے، اسلام تو خود معیار ہے، اور جو اسلام کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، جو قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، وہی تو اعلیٰ ہے۔ تو دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاشرے میں اعلیٰ ہوتے ہیں ان کا سہارا تلاش کیا جاتا ہے خود اعلیٰ بننے کے لیے۔ قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ جو اعلیٰ بننا چاہے، جو عرفہ بننا چاہے، جو ایلیٹ بننا چاہے، وہ آ کر قرآن کو تھامے۔ تو قرآن سٹینڈرڈ ہے، دراصل قرآن وہ ذریعہ ہے جس سے کہ لوگ اعلیٰ ہو جاتے ہیں، ایلیٹس ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن چونکہ خود سٹینڈرڈ ہے تو لہٰذا قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی انسیکیورٹیز نہیں، قرآن کو کسی بیساکھیوں کی ضرورت نہیں، قرآن کو کسی کرچز کی ضرورت نہیں کہ اعلیٰ لوگ، پیسے والے لوگ اس کو آ کر تھامیں گے تو یہ اعلیٰ سمجھا جائے گا، نہیں، وہ تو خود معیار ہے، وہ تو خود حق ہے۔ جو اعلیٰ ہونا چاہتا ہے معاشرے کے اندر وہ آ کر اس کو تھامے۔ قرآن میں اور اسلام نے تم کو بتا دیا کہ پیسے والا ہونا یا غریب ہونا نہ اعلیٰ ہونے کا معیار ہے نہ گھٹیا ہونے کا۔ اعلیٰ کون ہے؟ سورہ حجرات میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی نظر میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو قرآن تو خود سٹینڈرڈ ہے، قرآن تو خود معیار ہے، قرآن تو خود کرائٹیرین ہے، قرآن تو خود بیج آف آنر ہے، جو چاہے اس کو آ کر لے لے۔ قرآن کو کسی بیج آف آنر کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ آ کر قرآن کو سجائیں، قرآن لوگوں کو سجاتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ زینت ہے لوگوں کے لیے، اور قرآن کی یہ زینت اس کا اوپن آفر ہے، جو آئے سن لے۔ لیکن لوگوں کے اندر چونکہ پرسیپشن ہی پایا جاتا تھا اپنی تنگ نظری کی وجہ سے، نیرو مائنڈڈنس کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تو مکے کے معاشرے میں جو پیسے والے سردار تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کی تعلیم یا اسلام یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے کہ اس کو سننے کے لیے معاشرے کے غریب طبقے بھی آ جاتے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، اللہ جو بادشاہ ہے کائنات کا، تو یہ جو
مالک ہے، جو رب ہے کائنات کا، یہ اس کے نمائندے بن کر آئے ہیں محمد۔ ایک معمولی بادشاہ کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد امیر لوگوں کو جمع کر کے رکھتا ہے، تو یہ محمد تو تمام کائنات کے بادشاہ کے نمائندے بن کر آئے ہیں۔ ان کے گرد آخر یہ غریب لوگ کیوں جمع ہو گئے؟ یہ بلال غلام ہیں، اور یہ خباب ابن ارت جو کہ لوہار ہیں، آئرن سمتھ، اور اس طرح کے غلام اور دبے پسے طبقے ان کے گرد کیوں جمع رہتے ہیں؟ تو یعنی اگر ان کے گرد معاشرے کا غریب طبقہ جمع ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہے ہی گھٹیا، اسلام ہے ہی گھٹیا، ہم جیسے ایلیٹس کی شایان شان نہیں ہے یہ کلام۔ تو وہ ناک چڑھا کر کہا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آ کر ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، آپ پہلے ان سب کو ہٹائیے اپنے پاس سے، ان غلاموں کو ہٹائیے، محفل صاف کیجئے، تو ہم آ کر آپ کی بات سنیں گے۔ یہ پس منظر ہے جس میں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہیں، اور آپ کے واسطے سے ہر مبلغ کے لیے یہی ہدایت ہے کہ جب تبلیغ کا کام شروع کیا جائے، جب قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام شروع کیا جائے، ان اصولوں کو، ان پرنسپلز کو ضرور ہی ذہن میں رکھا جائے۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور مت پھینکو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے، اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل اور کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، بہت ہی پیاری اور دل لبھانے والی آیات ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کوئی ایلیٹسٹ کلب نہیں ہے، اسلام سٹیٹس کانشیس نہیں ہے، اسلام کے اندر داخلہ محدود نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام یا قرآن جہاں پڑھایا جا رہا ہو وہاں بورڈ لگا دیا جائے کہ آیاز اینڈ ڈرائیورز ناٹ الاؤڈ۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ سب آ جاؤ، سب آ جاؤ۔ اللہ تو دل کی دولت دیکھتا ہے، اللہ تو ایمان کی دولت دیکھتا ہے، اللہ تو دل کا نور دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو گورے رنگوں سے، خوبصورت کپڑوں سے، اعلیٰ گھروں سے کچھ مطلب نہیں۔ اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی کچھ حقیقت نہیں۔ دنیا والے تو لوگوں کی جیب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے دل دیکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کو کچھ مطلب نہیں تم کتنے خوبصورت ہو، لوگ تمہیں دیکھ کے کتنے متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ کو کچھ مطلب نہیں کہ تم کروڑ پتی ہو کہ ارب پتی ہو، تمہارے پاس 6 گاڑیاں ہیں کہ جہاز ہے۔ اللہ کو کچھ مطلب نہیں کہ تم رکشہ میں بیٹھتے ہو یا مرسیڈیز میں بیٹھتے ہو یا پیدل چلتے ہو، تمہارا رنگ کالا ہے، تمہارے منہ پر چیچک کے داغ ہیں، یا تم بہت گورے چٹے اور چمکدار رنگ رکھتے ہو۔ اللہ بالکل نہیں متاثر ہوتا ان چیزوں سے، لیکن اللہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی حالت کو۔ دل میں نرمی ہے، خدا خوفی ہے، اللہ کی محبت ہے، ہدایت کی تڑپ ہے، دل چاہتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے ملاقات کی تیاری کر رہے ہو۔ اعمال کیسے ہیں بتاؤ؟ تقویٰ ہے؟ اگر یہ کوالٹیز ہیں تو تم اللہ کو بہت اچھے لگتے ہو، اللہ کو تم بہت پسند ہو۔ دنیا پرست لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو لوگوں کی دولت کو دیکھتے رہتے ہیں، چاہے جائز کمائی ہو یا ناجائز کمائی سے پیسہ آیا ہو۔ انسانوں کی نظریں تو عام طور پر لوگوں کے گھروں میں اور لوگوں کے لباسوں ہی میں اٹک کر الجھ کر رہ جاتی ہیں۔ وہ تو خول کے اوپر، ونیئرز کے اوپر اٹک جاتے ہیں نا۔ اصل انسان جو اصل انسان ہے
اور اصل انسان کیا ہے؟ انسان کی اصلیت کیا ہے؟ اس کا اخلاق، اس کا ایمان، اس کا کردار، اس کے اعمال، یہ انسان کی اصل ہے نا. تو اکثر لوگ خوش اخلاقی سے، اعلیٰ اخلاق سے اتنے متاثر نہیں ہوتے جتنے اعلیٰ گھر سے متاثر ہو جاتے ہیں. عجب ایمان سے، خوبصورت ایمان سے اتنے متاثر نہیں ہوتے جتنا خوبصورت لباس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور اسی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. ان کی نظر اصل انسان تک پہنچتی نہیں کہ اس میں انسانیت کا جوہر ہے کہ نہیں، کیا یہ بندگی کے زیور سے آراستہ ہے یا نہیں. لوگوں کو ریپنگ سے بس دلچسپی ہو جاتی ہے، اصل حقیقت کی طرف سے وہ غافل ہی رہتے ہیں. تو جیسے بھی آپ کو بتایا کہ جو کفار قریش تھے، ان کے جو سردار تھے، انہوں نے یہ پروٹیسٹ کیا تھا، احتجاج کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تو حقیر لوگ جمع رہتے ہیں اور یہ ہمارے وہاں تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے ان غریبوں کو ہٹا دیں تو ہم ان کی بات سنیں. اشارہ عمار بن یاسر یا بلال رضی اللہ عنہم ان کی طرف ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم جیسے لوگوں کی طرف ہے. تو جن کو یہ حقیر پتھر سمجھ رہے تھے غربت کی وجہ سے، اللہ کی نظر میں تو وہ انمول ہیرے تھے. بائبل میں بڑا خوبصورت قول آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. انہوں نے کہا کہ جو پتھر ٹھکرا دیا گیا تھا، جس پتھر کو اٹھا کر پھینک دیا گیا تھا حقارت کی وجہ سے، وہ پتھر جو ہے وہ بنیاد کا پتھر بن گیا. اسی پر تو آگے دین کی عمارت کھڑی کی گئی، اتنا قیمتی اللہ کی نظر میں. تو یہ تو عمار اور بلال اور جو سارے صحابہ تھے، چاہے وہ لوگوں کی نظروں میں صرف ایک لوہا بنانے والے ہوں، خباب ابن ارت رضی اللہ عنہم، اللہ کی نظر میں تو یہ انمول ہیرے تھے. اور یہ برٹل قسم کے لوگ، ہالو قسم کے لوگ، یہ بالکل شیشے جیسے لوگ، شیلو لوگ، ان کی تو اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں تھی. ان کی خاطر اللہ تعالیٰ ان انمول ہیروں کو اپنے سے دور کیوں پھینکتا؟ کیوں اپنے رسول سے کہتا کہ ان کو دور کر دو، خالی نخرے والوں کے نخرے اٹھانے کے لیے؟ اگر جو غریب جو دنیا میں نظر آ رہے تھے، ان کا اگر اصل ٹھکانہ، اصل گھر، اصل انجام، اصل سٹیٹس ان کو دکھا دیا جاتا، کفار قریش کو، قریش کے سرداروں کو، ان کے اپنے گھر، ان کے اپنے محلات پھیکے پڑ جاتے جنت کے محلوں کے سامنے، جنت کے لباس کے سامنے. یہ تو وہ لوگ ہیں صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سے محبت نہ کرے؟ اب رہے وہ لوگ جو خود پرستی کا، تکبر کا شکار ہیں، وہ اپنے ایمان نہ لانے کے خود ذمہ دار ہیں. ایٹیٹیوڈ کے ساتھ قرآن کبھی نہیں سمجھا جا سکتا، اسٹیٹس کانشیس ہو کے کبھی قرآن سمجھا نہیں جا سکتا. اگر ہم آج کے کانٹیکسٹ میں اس کو رکھ کر دیکھیں، ایک محفل ہے، مجلس ہے، اس میں امیر لوگ بھی آ رہے ہیں، غریب بھی آ رہے ہیں. الحمدللہ یہ ہونا ہی چاہیے، الحمدللہ یہ ہونا ہی چاہیے کہ ایک کلاس میں جب سب بیٹھے ہوں، ایک مجلس محفل میں بیٹھے ہوں، پتہ نہ چلے کہ کون کروڑ پتی ہے، کون 10,000 گز کے گھر میں رہتا ہے اور کون 80 گز کے گھر میں رہتا ہے، یا کون 5ویں منزل کے فلیٹ پہ رہتا ہے، یا کون جھگی میں رہتا ہے. یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے. کون کس گاڑی میں آیا، کون کس سواری میں آیا، پتہ نہیں چلنا چاہیے. سب ایک جیسے لگیں، لیکن ہوتے ہیں. اب جو بہت پیسے والے ہیں وہ تو ٹھنڈی ٹھنڈی گاڑیوں میں، اے سی والی گاڑیوں میں صبح صبح فریش نہا دھو کے ڈیوڈرنٹس لگا کر آ گئے. اب کوئی اگر چلا ہے، بسوں میں سفر کرتا ہوا پہنچا ہے، تو یہ گرمی ہے، ہیٹ ہے، کتنا بھی نہا دھو کے نکلا ہو اپنے گھر سے، بہرحال وہ اس طرح تو نہیں رہ سکتا، ایسا خوشبو والا اتنا صاف ستھرا تو نہیں رہ سکتا. کتنی بسوں کا دھواں اٹھا کر وہ پہنچا، کتنا پتہ نہیں پیدل چلا. اب اگر وہ آیا، مجلس میں بیٹھا اور لوگوں نے ناک بھونگ چڑھانی شروع کر دی کہ یہ کیوں آ کر یہاں بیٹھتے ہیں، اسمیل آتی ہے ان میں سے، یہ انداز، یہ تکبر ہے. ہاں، اپنی طرف سے انسان ضرور اپنے آپ کو صاف رکھنے کی کوشش کرے، ہائیجین کا خیال کرے، لیکن ہر ایک طرح سے تو نہیں آ رہا نا. جو بہت پیسے والے ہیں ان کے لیے اپنی صفائی برقرار رکھنا، فریش رہنا بہت آسان ہے، لیکن جو اتنی مشکلات اٹھا کر آ رہے ہیں ان کے لیے تو آسان نہیں ہے. تو کہیں کوئی یہ فرمائش آپ سے کرے کہ آپ آ کر صرف فلاں فلاں طبقے کو پڑھائیے، اور کوئی یہ سمجھے کہ نہیں، اٹس بینیتھ آر ڈگنیٹی، ہم آ کر ایک پوری اتنے ساری مجلس محفل میں اتنے سارے لوگوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، آئی کانٹ بی جسٹ ون آف دیم. بعض لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے نا کہ ہم بہت اہم ہیں، ہم بہت مصروف ہیں،
ہم اتنے سارے لوگوں کے ساتھ عمومی طور پہ نہیں سن سکتے، تو ہمارے لیے کوئی خصوصی انتظام اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں، اس سے پہلے جو کفار نے اعتراض کیا تھا، جو کہ پس منظر ہے اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اگر کفار قریش یہ کہہ رہے ہیں تو آپ ان کی بات سن لیجئے، ٹھیک ہے، آپ محفل اپنی خالی کر لیجئے ان لوگوں سے، خالی قریش کے سرداروں کے لیے آپ ایک مجلس سجا لیجئے، چلے اسی بہانے سن لیں۔ ان کا تو خلوص تھا کہ چلو سن تو لیں گے کم از کم، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرما دیا۔ ایک جگہ کہیں درس پہ جاتی تھی تو پہلے وہاں تھوڑے لوگ تھے، پھر تھوڑے سے زیادہ ہو گئے۔ جو پہلے لوگ آ رہے تھے انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ وجہ یہ بتائی گئی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کچرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تو اگر الگ سے ہمارے لیے ہوگا تو ہم آ کر سنیں گے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ ہم اس طرح ماسٹرز کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں آ کر خصوصی طور پہ الگ سے ہمارے اپنے ایئر کنڈیشن ڈرائنگ رومز میں بتایا جائے، بتانا بیکار ہوگا۔ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، سٹیٹس کانشیس ہونے کے ساتھ کبھی نہیں قرآن دل کے اندر جذب ہو سکتا۔ قرآن کو جذب کرنے کے لیے تو عاجزی لازمی ہے، اپنے آپ کو ایک انسان کی سطح پر لے آئیں اور بس ہر ایک اپنے سے اعلیٰ لگے، ہر ایک اپنے سے بہتر لگے اعمال کی وجہ سے۔ تو فرما دیا کہ نہیں، ان کی آپ کو ناز برداریاں کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا اگر ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے، ان کو چھوڑ دیں ان کے ایٹیٹیوڈ پرابلم کے ساتھ۔ جب ان کی نخوت، ان کا غرور، جب یہ چیزیں ان میں سے نکل جائیں تب یہ آ کر اللہ کا کلام سن لیں، ورنہ اللہ کو ان کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہیڈ کاؤنٹ پہ نہیں جاتا، اللہ تو خود الکبیر ہے، اللہ تو خود المتکبر ہے، اپنی ذات سے وہ سب کچھ ہے، اس نے تو بنایا ہے ان کو، یہ اللہ کے مقابلے میں بڑائی دکھاتے ہیں، اللہ کا کلام سننے میں ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور جن کے پاس دنیاوی دولت نہیں، یا جن کے ایکسنٹ اتنے پوش نہیں، یا جن کا حال حلیہ ان کے معیار کے مطابق نہیں، ان کی نظریں ان کو گھٹیا سمجھتی ہیں، تو پھر خود ہی فیصلہ کر لیں کہ گھٹیا ہے کون۔ کسی کی گھٹیا سمجھنے سے کوئی گھٹیا ہو نہیں جاتا۔ جو گھٹیا سمجھ رہا ہوتا ہے دوسرے کو، اصل میں تو گھٹیا وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کو نہیں ضرورت ایسے گھٹیا لوگوں کی، رہیں اپنے محلوں کے اندر خوش، ان قریب جان لیں گے۔ اور رویہ کیا تھا؟ کہتے تھے لو یہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے احسان کیا۔ سوچیں نا کیا ایکسپریشن ہوتے ہوں گے، کیا ڈسڈین ہوتا ہوگا شکلوں پر۔ خباب کی طرف اور بلال کی طرف اور عمار کی طرف دیکھ کر کہتے ہوں گے یہ جوتے پٹخاتے پھرتے ہیں، حلیہ تو دیکھو ان کا، کپڑے تو ذرا دیکھو ان کے، اور یہ ہیں جو سمجھتے کہ ان پر احسان ہوا۔ کتنا تکبر ہے نا اس انداز میں ان کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ شکر گزاروں کو نہیں جانتا۔ ہدایت کی دولت ایسی دولت تو نہیں ہے کہ ناشکروں کو دے دی جائے، انڈیزرونگ لوگوں کو دے دی جائے۔ اللہ تو شکر گزار دل دیکھ لیتا ہے، اور پھر ایمان کی، ہدایت کی اور اپنی معرفت کی دولت اللہ ان شکر گزار دلوں کے اندر رکھ دیتا ہے۔ تو جو چاہتا ہے دولت حاصل کرنا ایمان کی، وہ شکر گزاری اختیار کرے، تکبر سے اور ایٹیٹیوڈ پرابلم سے اپنے آپ کو نکالے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے نکالے۔ دراصل اللہ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں، کسی کو خاندان میں محبت ملی، کسی کو خاندان میں عزت ملی، کسی کی تعریف ہوئی، ماں باپ نے بہت اعلیٰ سمجھا، شوہر نے بہت تعریفیں کریں، انسان اپنے بارے میں سمجھنے لگتا ہے شاید میں ہوں ہی بہت سپیریئر، شاید میں ہوں ہی بہت اعلیٰ۔ اور وہ جو نخرے والا انداز ہوتا ہے اپنے مختلف رشتوں کے ساتھ، وہ نخرے والا انداز قرآن کے ساتھ بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ تو گھروں میں کوئی کتنا بھی نخرے والا، کتنا لاڈلا کیوں نہ ہو، قرآن کی مجلس میں کوئی لاڈلا نہیں ہوتا، قرآن کی مجلس میں کوئی نخرہ نہیں چل سکتا۔ سب کو صبر کے ساتھ، سب کو برداشت کے ساتھ اور سب کو عاجزی کے ساتھ قرآن سننا ہے تاکہ عمل کی توفیق ملے، ورنہ ڈھیر علم لے کر چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کر لیں، فائدہ کیا؟ اللہ کسی کے علم سے متاثر تھوڑی ہوتا ہے اگر اس پر عمل نہ ہو رہا ہو۔ آگے فرمایا آیت 54، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، ان سے کہو تم پر سلامتی ہو۔ کتنا پیارا انداز ہے، یعنی ان کو تو خوب ویلکم کرو۔ عزت اور شرف کا معیار تو ایمان ہے۔ تمام جہانوں کا بادشاہ ان پر سلامتی بھیج رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سلام بھجوایا گیا،
کہ کہو سلام علیکم، موسٹ ویلکم، آؤ تم پر سلامتی ہے. اور واقعی یہ تو سلامت لوگ ہی قرآن ایکسیپٹ کر سکتے ہیں نا، کہ جن کا دل سلامت ہو، جن کی عقل سلامت ہو، کوئی انسیکیورٹیز ان کو نہ ہو، کوئی ایگو پرابلمز ان کو نہ ہو، جو جھک جانے میں، عاجزی اختیار کر لینے میں، فرما برداری کرنے میں کوئی آر نہ سمجھتے ہوں. جو فرما برداری کرنے آتا ہے وہی قرآن سیکھ سکتا ہے، جو فرما برداری کروانے آتا ہے وہ نہیں سیکھ سکتا. جو سمجھنے آتا ہے وہی سیکھ لیتا ہے، جو سمجھانے آتا ہے وہ نہیں سیکھ سکتا. تو بات سننے والے، حکم ماننے والے بنو، حکم دینے والے مت بنو. یہ رویہ زیب نہیں دیتا قرآن سننے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو، کہ وہ حکم دینے والا بنے. اس کو تو حکم ماننے والا بننا ہوگا. ہاں، مشورہ دیا جا سکتا ہے، حکم نہیں دیا جا سکتا. حکم تو قرآن دے گا. تو چونکہ یہ سلامت ہیں، کوئی ایگو ایشو ان کو نہیں، یہ حکم ماننے آئے ہیں، فرما برداری کرنے آئے ہیں، یہ چونکہ سمجھنے آئے ہیں، تو یہ بہترین رویہ ہے، آپٹیمم رویہ ہے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا، یہ سلامت رہیں گے. تو اللہ کی طرف سے خوشخبری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو دے دی گئی کہ کہہ دیجئے سلام علیکم، سلامتی تم پر، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ لیا ہے. اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے؟ الذین یؤمنون بآیاتنا، کنڈیشنل ہے، یاد رکھیں، انکنڈیشنل نہیں ہے کہ وہ خباب ابن ارت پر بھی اللہ کی رحمت برسے اور ابو لہب پر بھی اللہ کی رحمت برسے. اس لیے برسے کہ دونوں اللہ کے بندے ہیں. ہم نے یہ سوچا کہ جو اللہ کا بندہ ہے اور سبھی اللہ کے بندے ہیں، لہٰذا اللہ پر لازم ہے کہ سب پہ رحم کرے. جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ماں، اس پر لازم ہے کہ سب بچوں پہ رحم کرے، لیکن ایک ماں کا مقابلہ اللہ سے نہیں کرنا چاہیے. تشبیہ ایک حد تک مناسب ہوتی ہے اگر بالکل اللہ کو ماں کی طرح سمجھ لیا، اور بالکل اگر بندوں کو اولاد کی طرح سمجھ لیا، ہو سکتا ہے کہ ہم غلط فہمی کا شکار ہو جائیں. لیکن عام پرسیپشن، عام تاثر یہ ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں. چونکہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، لہٰذا اللہ پر لازمی ہے کہ اللہ سب پہ رحم کرے. ایسی بات نہیں. اللہ پر کوئی چیز لازم کر نہیں سکتے انسان. ہاں، اللہ خود ہی اپنے اوپر کچھ چیزوں کو لازم فرما لیتا ہے، اور اللہ نے لازم فرما لیا ہے اپنے اوپر رحمت کو. کس کے لیے؟ الذین یؤمنون بآیاتنا، ان لوگوں کے لیے. تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی کرے، کوئی اللہ کی رحمت کے جواب میں تکبر کا اور اکڑ کا مظاہرہ کرے، اللہ کا کلام سننے میں نخرے کرے اور ناز برداریاں کروانا چاہے، تب بھی اللہ اس پہ رحم کرے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. جو خود سلامتی چاہتے ہیں انہی پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور انہی کے لیے آگے خوشخبری ہے. فرمایا انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم. اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. انہی لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو ایمان لے آئے، جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر کسی نادانی کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے، جذباتی ہونے کی وجہ سے، یا ناسمجھی کی وجہ سے کوئی غلط کام کر بیٹھیں، اور جیسے ہی شعور آئے، جیسے ہی احساس ہو، فوراً توبہ کر لیں. سوءم بجہالۃ، یہ جہالت کے اندر جذباتی ہونا، نادان ہونا، جلد باز ہونا، یہ جاہل عالم کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ جاہل کا لفظ آ رہا ہے ایموشنل ہو جانے کے معنوں میں، یا غلط فہمی کی وجہ سے غلطی کر بیٹھتے ہیں. ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں. یہ ہے انسانیت کا مقام، غلطی کر کے مان لینا کہ ہاں غلطی ہوئی، یہ انسانیت ہے. غلطی کر کے اکڑنا، اس کو جسٹیفائی کرنا، مزید غلطی پر جم جانا، یہ ابلیسیت ہے. تو ان میں انسانیت ہوتی ہے. غلطی کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد، رو دھونے کے بعد خالی بیٹھے نہیں رہتے،
کہ اچھا جو آج گناہ کیا اس پر توبہ کر لی، اب کل اگلا دن شروع ہو رہا ہے، اب میں کیا کروں، میری تو مجبوری ہے کہ میں گناہ کروں، میری تو ضرورت ہے کہ میں گناہ کروں، تو اگلے دن پھر نئے سورج کے ساتھ نئے گناہ شروع کر دیے. نہیں، یہ رویہ نہیں ہوتا. توبہ کر لی، اس کے بعد اصلاح و اصلاح، پھر انہوں نے اصلاح کر لی. یعنی اصلاح ایسی کرتے ہیں کہ دوبارہ اپنے اوپر حتی الامکان ایز مچ ایز پاسبل وہ جہالت طاری نہیں ہونے دیتے، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں کہ آئندہ اگر یہ صورتحال پیش آئے گی تو میں اس طرح کا رویہ نہیں اختیار کروں گا. تو ایسی صورتحال سے اور ایسی جگہوں سے بچتے رہتے ہیں جہاں گناہ کا امکان ہو جائے، ایسی سچویشن سے اور ایسی پلیسز سے، ایسی جگہوں سے بچتے رہتے ہیں جہاں گناہ ہو. تو ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو اللہ کو راضی کرتے رہیں. کبھی کبھار غلطی ہو جائے، اللہ بخشے گا انشاءاللہ. اللہ کی رحمت، اللہ کی شان غفاری عادی مجرموں کے ساتھ نہیں ہے، ہارڈنڈ کرمنلز کے ساتھ نہیں ہے کہ جنہوں نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ ہمیں تو گناہ کرنا ہی کرنا ہے، مرتے دم تک گناہ کرتے ہی رہیں گے، اور اللہ غفور و رحیم ہے. ہم نہیں توبہ کرتے، نہ اصلاح کرتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا، بس ہم ایسے ہی رہیں گے، بس اللہ غفور و رحیم ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. اللہ کی رحمت ایسے عادی گناہ گاروں کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کی رحمت وابستہ ہے ان لوگوں کے ساتھ کبھی کبھار غلطی سے جن سے گناہ ہو جاتا ہے، اور گناہ کر کے احساس جن کو ہو جائے تب اللہ ان کو بخش دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا تصور ہے؟ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں تصور یہ ہے کہ جو دین پر عمل کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر کے رکھتے ہیں، ان سے کوئی خطا اگر ہو ان کو تو اللہ نہیں بخشے گا. ہم کہتے ہیں یہ ملا، ان کو تو اللہ کبھی نہیں بخشے گا، یہ فلاں، ان کو تو اللہ نہیں بخشے گا، دیندار ہو کے ایسے کام کر رہے ہیں. تو ہم اب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ ہم دیندار لوگوں کے بارے میں انتہائی ریجڈ اور سخت ہیں. کوئی انسان ہونے کے ناطے، اس لیے کہ ہیں انسان، فرشتے تو ہیں نہیں، انسان ہونے کے ناطے غصہ کبھی آ گیا، غلط بات منہ سے نکل گئی، کوئی غلط کام ان سے ہو گیا، وہ لوگوں کے علم میں آ گیا، اس کو لوگ پکڑ لیتے ہیں اور اچھالتے ہیں اور اس کی نمائش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو دیکھو فلاں وہ بڑے نیک بنتے ہیں نا، دیکھو یہ کیا انہوں نے، ان کو تو اللہ کبھی نہیں بخشے گا. تو عام طور پہ ہمارے ہاں یہ رویہ ہے کہ ہم دیندار لوگوں کے بارے میں بہت سخت ہیں، سختی کے ساتھ ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں بخشے جائیں گے، ان کو تو بہت زیادہ گناہ ملے گا. اور دوسری طرف جو عادی گناہ گار ہیں ان کے بارے میں ہم بہت لینینٹ ہیں، بس نہیں چلتا کیسے بخشوا کے ابھی جنت میں پہنچا دیں. ہم کہتے ہیں ہاؤ سویٹ، بیچاری دوپٹہ ہی نہیں پتا ان کو کہاں چلا گیا، ہاؤ سویٹ، اتنی انوسنٹ ہیں، شرٹ پہننا بھول گئی، شمیز میں آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا. ہم اتنے لینینٹ ہیں، ہم اتنے زیادہ کنسیڈریٹ ہیں ان کے بارے میں، ہم کہتے ہیں ہاؤ سویٹ، بہت ہی انوسنٹ ہیں. یہ ہمارا رویہ ہوتا ہے. لیکن قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ ڈیفائنس کے ساتھ گناہ بالکل نہیں پسند. اللہ کا جلال بھڑکتا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ لائف سٹائل چوائس بنا کے گناہ کرتے ہو اور اپریشیٹ کرتے ہو اس کو. نہیں، اصلاح ضروری ہے. فرما دیا اللہ غفور و رحیم ہے. پھر آیت 55 وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. مجرم، دیکھیں یہ مجرم کا لفظ آ گیا ہے نا یہاں پر جو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. مجرم کون ہے اللہ کی نظر میں؟ ہم دنیا کے کرمنل کی بات نہیں کر رہے. دنیا میں تو ہم نے دو ٹرمز بنا لی ہیں، سنر اینڈ کرمنل، گناہ گار اور مجرم. اس کو ہم الگ الگ سمجھتے ہیں. مجرم ہم اس کو کہتے ہیں جو دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی زد میں آ جائے، وہ کرمنل ہے. تو کرمنل تو کوئی نہیں بننا چاہتا. اور سنر گناہ گار کون ہے؟ جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی زد میں آ جائے، جو اللہ کا بنایا ہوا قانون توڑے، وہ گناہ گار ہے. تو گناہ گار ہونا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس پہ تو ہنستے ہیں، کہتے ہیں سن کیا چیز ہوتی ہے، کیسا آؤٹ ڈیٹڈ، آؤٹ موڈڈ، اولڈ فیشنڈ اور دقیانوسی لفظ ہے. سنر کون ہے؟ اور سنر کے نام سے تو ان کو ہنسی آنے لگتی ہے، مزے کا خیز سمجھتے ہیں اس چیز کو. تنزیہ مسکراہٹیں آتی ہیں لوگوں کی شکلوں پر سنر یا گناہ گار کا لفظ سن کر.
بلکہ فخر سے کہتے ہیں ہاں ہیں ہم گناہ گار، ہاں بھائی ہم بڑے گناہ گار ہیں. یہ تو ان کی گواہی اللہ لکھ لے گا، کنفیشن ہے. یہ تو انہوں نے خود کنفیس کیا ہے کہ ہاں ہم بہت گناہ گار ہیں. تو اللہ کی نظر میں مجرم وہ جو اللہ کا بنایا ہوا قانون توڑے. ہو سکتا ہے کہ دنیا کی کسی عدالت میں اس کو سزا نہ ملے، لیکن مالک الملک کی عدالت تو لگنی ہے، قیامت کا دن تو آنا ہے. تو پتہ چل جائے گا ان کو کہ انہوں نے کیسے کیسے اللہ کے قانون توڑے، کیسے یہ اللہ کے مجرم تھے. گناہ گاروں کا دراصل ذکر ہے یہاں پر، اللہ کے مجرم ہیں یہ. اور مجرم کون ہے؟ وہ جو کہ جہالت میں ڈوبا رہنا ہی پسند کریں، جہالت کو خوبی سمجھیں، نہ توبہ کریں نہ اصلاح کریں، جان بوجھ کر گناہ کرتے رہیں اور انسسٹ کریں کہ اللہ ہمیں بخشے گا. یعنی کہ بخشش کو اللہ کا فضل نہ سمجھیں بلکہ بخشش کو اپنا حق سمجھ کے ڈیمانڈ کریں. اللہ پر لازم کر دیں کہ ضرور بخشے ہمیں، اور اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم ضرور گناہ کریں گے. یہ ہیں دراصل مجرم.